علیکم، میں امداد صبرو۔ عمران خان نے تو آج سرپرائز دینا ہے، مگر عمران خان صاحب کو کل دو بڑے سرپرائز ملے ہیں۔ ایک سرپرائز بشرا بی بی کی آڈیو کی شکل میں، آڈیو لیک ہو گئی بشرا بی بی کی، اور آڈیو کا تعلق ہے توشہ خانہ کے خزانے لوٹنے سے۔ ظاہر ہے جس طرح خزانے لوٹے جا رہے تھے، اب ثبوت سامنے آ رہے ہیں، رسیدیں سامنے آ رہی ہیں، تصویریں سامنے آ رہی ہیں، اب آڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ آڈیو بتا رہی ہے کہ معاملہ گڑبڑ تھا، یعنی چوری کی جا رہی تھی، قانون توڑا جا رہا تھا، اسی وجہ سے معاملات راز میں رکھے جا رہے تھے۔ اور دوسرا سرپرائز پرویز الہی صاحب نے دیا ہے، اور پرویز الہی صاحب نے مونس الہی کے ذریعے عمران خان صاحب کو ایک پیغام دیا، اور اس کے بعد ایک بڑا اجلاس کر کے بڑے فیصلے دے دیے، اور ان بڑے فیصلوں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو وہ کیا کہتے ہیں خواہش ہے نا، اچھا، وہ عمران خان صاحب کی پوری نہیں ہوگی۔ اسمبلی توڑنے کے لیے پرویز الہی عمران خان صاحب کو اپنا کندھا نہیں دیں گے، خان صاحب کو میکسیمم یہ کہہ دیں گے کہ آپ اپنا ووٹ واپس لے لیں۔ تو بہرحال کل کا دن بڑا بھاری تھا تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، اور کل میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر، اس طرح پی ٹی آئی متحرک نہیں تھی۔ آڈیو آنے سے پہلے کی میں بات کروں، آڈیو تو بعد میں آئی نا، آڈیو آنے سے پہلے متحرک نہیں تھی تحریک انصاف۔ ایک تو ظاہر ہے وہ جو اپنا پریس کانفرنس کر لی تھی عمر عطا کہہ رہا ہوں میں، عمر عطا بندیال چیف جسٹس صاحب ہیں بھائی، عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے وہ جو 5 ارب روپے کے جو ہیرے جواہرات سے جڑے جو زیورات تھے، وہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ لے گئی تھی، اور انہوں نے سستے داموں اپنا خریدے، اور مہنگے، ظاہر مہنگے تھے تو کہیں بیچے یا اپنے پاس رکھے، ابھی اسی کا ریکارڈ نہیں ہے۔ اتنے مہنگے اور قیمتی 5 ارب روپے، یعنی زیورات 5 ارب روپے، سوچ لیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میری تحصیل جو ہے نا جوہی، وہ سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے، ابھی بھی وہاں سے پانی گزر رہا ہے۔ اگر یہ 5 ارب روپے جو توشہ خانہ والے ہیں، اگر یہ 5 ارب روپے جوہی جیسی کسی تحصیل کے اوپر خرچ کیے جائیں، لگ جائیں نا، تو وہ تحصیل دوبارہ نہیں بن جائے، وہ کم از کم غریبوں کے گھر بحال ہو جائیں، 2 کمرے کے جو ہے نا پکی اینٹوں والے مکانات لوگوں کے بن جاتے ہیں۔ اتنی رقم ہے یہ 5 ارب روپے، اور ڈکار ہی نہیں لی بھائی۔ اور پھر ایک چوری، اوپر سے سینہ زوری، اوپر سے پھر دوسروں کو کہتے پھر رہے کہ جی باقی چور ہیں، باقی چور ہیں، باقیوں سے حساب پوچھیں۔ عمران خان صاحب اتنے کمال آدمی ہیں کہ وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا پکے پیری جھوٹ بول دینے پئی، مطلب وہ شکل سے پتہ نہیں لگنے دیتے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں خان صاحب۔ روزانہ قوم کو کہتے ہیں کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف نے بھی تو بلٹ پروف گاڑیاں رکھی ہیں، ان کے اوپر کوئی مقدمہ کیوں نہیں چلاتا؟ بھائی ان کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب جن مقدمات میں مفرور ہے ان میں سے ایک توشہ خانہ کیس ہے۔ آصف زرداری جن مقدمات میں ضمانتوں پر ہیں ان میں سے ایک توشہ خانہ کا مقدمہ ہے، اور عمران خان صاحب کے زمانے سے چل رہے ہیں، پرانے مقدمے ہیں، لیکن ان سے کیوں نہیں کوئی پوچھتا؟ بھائی ان سے کوئی پوچھ رہے ہیں، ان کے مقدمات نیب چلا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو معاملات آئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چور ہے تو میں چور نہیں ہوں۔ اچھا، فلاں کے ثبوت اس طرح نہیں آئے جس طرح عمران خان صاحب کے آگے آڈیوز کی شکل میں۔ اب بشرا بی بی کی ایک آڈیو آئی زلفی بخاری کے ساتھ گھڑی بیچنے والی، کہ جی وہ اپنا خان صاحب وہ فون کرتی ہے، ہیلو کہتی ہے، آگے سے وہ کہتے ہیں السلام علیکم مرشد، وہ کہتی ہے کہ جی خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، وہ میں آپ کے طرف بھیج رہی ہوں تو آپ بیچ دیں، ان کے یوز میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے مرشد، ضرور مرشد، ہو جائے گا۔ وہ گھڑیوں کا قصہ، ابھی اس گھڑیوں کے قصے سے کی کہانیاں ختم نہیں ہوئی، ان کے اوپر میمز بننا بند نہیں ہوئے، خان صاحب کا تمسخر اڑنا بند نہیں ہوا، بلکہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب فیصل آباد جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی گھنٹہ گھر بچا لو، گھنٹہ گھر سے گھڑی غائب دکھا دیتے ہیں۔ وہ گووندا کی ایک فلم ہے، میرا خیال ہے گووندا یا کسی کی ہے، انڈین مووی ہے، اس میں ایک بچہ ہے پیدائشی چور ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو لیبر روم ہوتا ہے یا وہ جس ہاسپٹل میں وہ اس کی ڈلیوری ہوتی ہے، تو اس میں وہ جو نرسیں ہوتی ہیں، کوئی اپنی گھڑی ڈھونڈ رہی ہے، کوئی اپنی انگوٹھی ڈھونڈ رہی ہے، کوئی اپنی ہاتھ ڈھونڈ رہی ہے، وہ سارے کے سارے بچہ لے اڑتا ہے۔ تو خان صاحب کے لیے تو اس طرح کی میمز بن رہی ہیں۔ اسی سے ابھی جان نہیں چھوٹی تھی تو آڈیو آ گئی، اور آڈیو بھی اتنی کمال، کسی قسم کی کوئی نہیں ہے، کوئی ایڈیٹیڈ ہے، ظاہر ہے مبینہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی ٹوٹے جوڑ کر آڈیو بنائی گئی ہے۔ بھائی سارے ٹوٹے آپ کے لیے بنے ہوئے ہیں، آپ کے ٹوٹے جوڑے جاتے ہیں، اور اس کے خلاف اگر یہ آڈیو غلط ہے، اگر یہ ٹوٹے جوڑے گئے ہیں، توڑ جوڑ کر بنائے گئے ہیں، تو آپ نے ابھی تک ایک بھی آڈیو کے اوپر کیس نہیں کیا۔ بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ مبشر لقمان کو سزا ہوئی ہے اسلام آباد کی عدالت نے
دانیال عزیز کے والد صاحب چودھری عزیز انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کوئی الزام لگایا تھا مبشر لقمان نے، حتیٰ کہ عزت کا تھا، تو ان کو مبشر لقمان کو سزا ہو گئی۔ تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں اسی طرح ہونا چاہیے، یہ ایک اچھی مثال ہے کہ کوئی اگر کسی کی عزت کے اوپر حملہ کرے، الزام لگائے، تو اس کو اس طرح قانون پاکستان میں اس طرح سزا ملنی چاہیے۔ تو بسم اللہ کریں، جو یہ آڈیوز لے کر آ رہے ہیں، جو ٹی وی چینلز چلا رہے ہیں، جہاں سے لیک، یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ جہاں سے لیک ہوتی ہیں، یہ فواد چودھری صاحب کو، پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو بہتر پتہ ہوگا کہ کہاں سے لیک ہوتی ہیں آڈیوز، کیسے بنتی ہیں، کون بناتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے دن اپنا خفیہ کیمرے لگا دیے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چیئرمین نیب کو ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کیا، تو ان کو بہتر پتہ ہوگا کہ ویڈیوز آڈیوز کہاں بنتی ہیں، کیسے بنتی ہیں، کیسے لوگوں کو جکڑا پکڑا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بسم اللہ کریں، مقدمہ کریں جو لوگ یہ سامنے چیزیں لا رہے ہیں۔ تو اب جو آڈیو ہے وہ میں آپ کو اس کا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، بڑا دلچسپ ہے۔ یہ آڈیو ہے بشرا بی بی اور کوئی انعام نامی صاحب ہیں جو ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں کیئر ٹیکر، نگران ہوا کرتے تھے بنی گالا کے۔ اچھا، ان کے درمیان ہے، اور معاملہ ہے توشہ خانہ سے آنے والے زیورات کی تصویروں کا، یعنی جو آج کل چل رہے ہیں، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ ان زیورات کی تصویریں ہوں گی۔ تو بشرا بی بی فون کرتی ہیں اور ہیلو کی آواز آتی ہے، جس پر انعام جو ہے وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ بشرا صاحبہ کہتی ہیں کہ وعلیکم السلام کہہ کر، یہ جو توشہ خانہ سے چیزیں آئی تھی، آپ نے اصغر کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کر بھیجو؟ اس پر وہ انعام صاحب جو وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ تو بشرا بی بی جو ہیں وہ فرماتی ہیں کیوں تصویریں کھینچی؟ غصے میں آ گئی، اب وہ بہت غصہ، آواز سے لگ رہا ہے کہ وہ مرشد بہت غصے میں، مرشد جلال میں آ گئی ہوئی تھی۔ تو مرشد کا جلال ظاہر ہے، مرشد اب غصے میں آ جائیں اور جلالی ہو جائیں تو پھر آپ سوچیں کیوں کھینچی تھی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیزیں آئے اس کی تصویر نہیں کھینچتے، گھر سے باہر جو چیز جائے اس کی تصویر کھینچنی چاہیے۔ انعام کہتا ہے جی مجھے نہیں معلوم۔ اب یہ کمال ہے، عمران خان صاحب کی اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ جو تحائف گھر کے لیے آئیں وہ نہیں ریکارڈ پر لانی، مال مفت دلے بے رحم، وہ ریکارڈ پر نہیں لانی۔ ہاں، ہم اگر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، ہمارے گھر سے کوئی چیز نکلتی ہے، یا پھر کوئی چور چکا کو اٹھا کر لے جاتا ہے، یعنی جانے والا جو ہے اس کو کھنگالو کہ وہ کوئی چیز لے کر تو نہیں جا رہا، کوئی اٹھا کر تو نہیں جا رہا۔ یا اگر ہم کسی کو دیتے ہیں، دان کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، تو پھر اس کی تصویر بناؤ، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ اچھا جی، آگے بشرا بی بی پھر کہتی ہیں کہ جی انعام نے کہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پھر بھیج دی ہے۔ تو اس کے بعد ہولڈ ہو جاتا ہے، اور ہولڈ کے بعد بشرا بی بی کسی سے پوچھتی ہے، یعنی جس کے اوپر بشرا بی بی کہہ رہی ہے نا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ انعام نے کہا ہے کہ تصویریں بنا کر بھیجو، تو اس سے پوچھتی ہیں، اور اس سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے انعام کو بھیجی تصویریں؟ وہ کہہ رہا کہ نہیں، میں نے نہیں بھیجی۔ تو کس نے کہا تھا تصویریں کھینچنے کو؟ کس نے؟ کیوں؟ غصہ۔ گھر کے اندر والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی۔ پھر بشرا بی بی جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ گھر سے جو باہر جاتی ہیں اس کی تصویریں کھینچنی چاہیے، گھر کے اندر آنے والی چیزوں کی کون تصویریں کھینچتا ہے؟ وہ اسی بات کو ریپیٹ کر رہی ہیں۔ کس چیز کا ثبوت؟ لگ رہا ہے کہ جس بندے سے بات کر رہی ہیں نا وہاں پر، تو اس کو یعنی ہولڈ کروا کے اس کو کہہ رہی کس چیز کا ثبوت؟ آپ کو کیا ضرورت ہے ثبوت دینے کی؟ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ جی ہم نے تصویر اس لیے بنائی کہ آپ کو یہ چیزیں ہم نے دے دی، ہم نے ثبوت کے طور پر تصویر بنائی ہے، یہ چیز آپ کے لیے آئی، ہم نے آپ کے حوالے کر دی، تو ثبوت کے طور پر ہم نے تصویر بنائی ہے۔ وہ کہہ رہی کس چیز کا ثبوت؟ کیا ضرورت ہے ثبوت دینے کی؟ تو پھر آگے سے چل کر کہتی ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، سوری کا کیا مطلب؟ تماشا بنا ہوا ہے گھر کو، تماشا بنایا ہوا ہے گھر کو۔ ایم ایس یعنی ملٹری سیکریٹری وزیر اعظم کے، ایم ایس ہم پر اعتماد کر کے بھیج رہا ہے، آپ کون ہوتے ہو تصویریں کھینچنے والے؟ پھر بشرا بی بی کہتی ہیں اور تمہیں کیوں بھیجی تصویریں؟ یعنی انعام کو کہتی تمہیں کیوں بھیجی تصویریں؟ اس پر انعام کہتا ہے کہ بی بی مجھے تصویریں آئی ہیں کہ ہم اندر دے رہے ہیں، جس پر میں نے کہا بس آپ بی بی کو دے دیں، وہ جانے۔ پھر بشرا بی بی کہتی ہیں انعام کو کہ تصویریں کیا کرنی ہیں، تصویروں کا کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے تصویروں کا؟ آج کے بعد تم گھر کے اندر نہیں آؤ گے، سمجھ آئی؟ اس پر انعام کہتا ہے ٹھیک ہے جی، اور بشرا بی بی جو ہے وہ غصے میں کہتی ہے تم جہاں ہو وہاں بیٹھے ہو۔ تو یہ جو ہے یہ ہے کہانی۔ اب یہ ظاہر ہے یہ اس وقت کی ہے جب یہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، جب ملٹری سیکریٹری ان کو
तहाइफ वहाँ से इनके कहने पर भेजते होंगे, मिलिट्री सेक्रेटरी खुद तो नहीं भेजते होंगे, या उनको ऑर्डर होगा कि जो तहाइफ आते हैं, जो बाहर से हम लाते हैं, वो डायरेक्ट हमारी तरफ लेकर आ जाओ। तो फिर ज़ाहिर है मुलाजमों ने तो भाई बचना होता है ना, उन्होंने कहना होता है कि जी हमने सबूत रखा है कि जी ये चीज़ आई है, ये हमने आपको दे दी है। कल को ये हो सकता है कि जी कल को कहा जाए कि जी ये चीज़ जो है वो मुलाजिम ले उड़े हैं। अब ये पक्का सबूत, अब इसको PTI वाले फ्रांजिक करवाएं, हुकूमत फ्रांजिक करवाए, अदालत में ले जाएं, जो भी है, लेकिन मामला बड़ा संगीन है। उससे पहले अरसलान वाली वीडियो आई थी, अरसलान बेटा गद्दारी का ट्रेंड चलवा दो। फिर वो जो मलिक रियाज की साहबजादी की कि वो जो 5 कैरेट की अंगूठी ढूंढ रही तो न मांग रही हैं। तो किस्सा जो है, सिलसिला ये है सारा का सारा रहजनियों का, डकैतियों का, लूट मार का। सबूत जो मुबैना तौर पर अदालतों में जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो एक तो ये इमरान खान साहब को कल सरप्राइज़ मिला। आपको याद होगा कि जब 28 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च करना था तो 27 को फैसल वोडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और मुद्दा था वो जो अरशद शरीफ की शहादत का। उसमें वो जो इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे उसको उन्होंने धोकर रख दिया था। और उसके बाद इमरान खान साहब का जो बयानिया था, प्रोपेगेंडा था अरशद शरीफ के कत्ल पर, वो थम गया था, वो ठंडा पड़ गया था। तो अब आज इमरान खान साहब जो हैं वो असेंबलियाँ तोड़ने की मुबैना तौर पर नहीं, एलानिया जो उनको ऐलान किया हुआ है उसके मुताबिक उन्होंने आज तारीख देनी है। तो ये सरप्राइज़ कल उनको मिल गया। अब एक और सरप्राइज़ मिला है। एक तो मैंने कल रात की अपनी वीडियो में आपको बता दिया था ना कि मोनिस इलाही साहब ने जाकर इमरान खान साहब को बता दिया है कि अगर हमने असेंबलियाँ तोड़ी तो आपके साथ क्या होगा। वो सरप्राइज़ था। सरप्राइज़ यूँ था कि वो नहीं चाहते परवेज़ इलाही साहब कि वो असेंबलियाँ तोड़ें, लिहाजा उन्होंने इमरान खान साहब को सीधा मैसेज दे दिया था कि जब असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो फिर आपको बचाएगा कौन। तो अब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी आज जो इमरान खान साहब ने ऐलान करना है जलसा लिबर्टी पर, उसमें परवेज़ इलाही और महमूद खान भी शरीक होंगे। मुझे शक है कि परवेज़ इलाही साहब शायद शरीक हों। अगर होंगे तो फिर असेंबली टूटने की बात नहीं होगी। इमरान रियाज खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं और मैं नहीं बोलती मेरे चो मेरा यार बोलदा वाला मामला है उनका। तो उन्होंने सहाफ़ी इमरान रियाज खान जो है व्लॉगर, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं पंजाब हुकूमत पर मुस्लिम लीग काफ की अहम तरीन मुशावरत इस्लामाबाद में आखिरी फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट का। अब इमरान रियाज खान साहब जिधर भी इशारा कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इससे ये पता चलता है कि परवेज़ इलाही असेंबली तोड़ने से इनकार करेंगे। जब इनकार करेंगे तो परवेज़ इलाही साहब को कहा जाएगा कि मीर जाफ़र मीर सादिक है और फिर परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाएगा, जो कि इमरान खान साहब को परवेज़ इलाही साहब की तरफ से सख्त पैगाम की शक्ल में बात समझ आई है, वो ये है। अच्छा जी, अब 2-3 रोज़ पहले परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब से एक तरफ मुलाकातें, पैगाम रसानियाँ, दूसरी तरफ उन्होंने एक इश्तिहार दिलवा दिया था तमाम अखबारात में 726 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड्स का। कल जब इमरान खान साहब तैयारी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, इमरान खान साहब बुशरा बीबी वाले जो स्कैंडल्स हैं उनमें फंसे हुए थे, तो ऐसे में परवेज़ इलाही साहब ने एक काबीना का इजलास किया और काबीना के इजलास का उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जो प्रेस रिलीज़ जारी किया वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये प्रेस रिलीज़ आपको बताएगा कि क्या ये जो वज़ीर आला हैं ये जिस मोड में, जिस ज़हनी कैफियत में, जिस ज़हनी हालत में या जिस तरह रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं, क्या इनके दिमाग के किसी भी कोने में है 1% भी कि वो असेंबली तोड़ेंगे? प्रेस रिलीज़ से समझ जाएगी, आ जाएगी बात। कहते हैं सूबाई काबीना का 6वां इजलास में शोधा APS पेशावर के लिए खुसूसी दुआ की गई और शोधा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया गया। पंजाब काबीना ने महकमा सेहत में 5 से 15 स्केल तक भर्ती की मंजूरी दे दी। 726 अरब के तरक्याती मंसूबे और ये भर्तियाँ, तो भर्तियाँ परवेज़ इलाही साहब के जाने के बाद होंगी, तो परवेज़ इलाही साहब को तो उसका फ़ायदा नहीं होगा पॉलिटिकल, तो वो जा ही नहीं रहे तो भर्तियाँ करवा रहे हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन इंस्टीट्यूशन लाहौर में कंक्रीट भर्तियों की मंजूरी दे दी गई। अच्छा जी, उसके अलावा जो बड़ा मनसूबा है वो ये है कि पहली मरतबा मुकम्मल अंडरग्राउंड मास ट्रांजिट सिस्टम की उसूली मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की तरह लाहौर का बेड़ा गर्क नहीं करना चाहते, अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम लाएंगे। अंडरग्राउंड ब्लू लाइन और पर्पल लाइन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दे दी। अब ये जाने वाले इतने बड़े मंसूबे की मंजूरी दे रहे हैं। ब्लू लाइन और पर्पल लाइन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट
ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے شروع کیا جائے گا. یہ منصوبہ BOT پر بنے گا اور پنجاب حکومت کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں پھر وہ ثانیہ APS کے شہداء کے لیے اپنا اس پر تعزیت بھی کی گئی اجلاس میں. اور پھر ملتان میں کینسر ہسپتال بنانے کا اور سائبر نائف ٹیکنالوجی جو سندھ گورنمنٹ بڑا عرصے سے چلا رہی ہے اور سرگودا میں کارڈیالوجی ہسپتال بنانے کے اچھے فیصلے ہیں یہ وہ انہوں نے کیا ہے. اور توسا کو ضلع بنایا, اس کی منظوری دے دی ہوئی ہے. اب یہ آپ کو کہیں سے لگتا ہے, کہیں سے, میری رائے میں چھوڑ دیتا ہوں, کہیں سے لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب یہ جو میٹنگیں کر رہے ہیں, جو اجلاس کر رہے ہیں, جو اعلانات کر رہے ہیں, جو ٹویٹر پر خود جاری کر رہے ہیں, وہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے اسمبلی توڑنے کی تاریخ دیں گے؟ آج پتہ چل جائے گا شام تک عمران خان صاحب اسمبلی توڑنے کا اعلان کرتے ہیں یا پھر فیس سیونگ کے لیے کوئی اور ٹک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا دیتے ہیں اور خود بھی لگ جاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.